حزب اللہ کے وسطی اسرائیل پر تازہ حملے، راکٹ حملوں میں وسطی اسرائیل کے علاقے شیرن میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ ایرانی اور حزب اللہ کے حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ دبئی کریک ہاربر کے قریب عمارت پر ڈرون گر گیا، سول ڈیفنس ٹیموں نے عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ یو اے ای وزارت دفاع کے مطابق فضائی دفاع نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کیا۔ بدھ کو 6 بیلسٹک میزائل، 7 کروز میزائل اور 39 ڈرونز کو ناکام بنایا۔ پنجاب پولیس کا رحیم یار خان میں ایک اور مبینہ مقابلہ، بہنوئی کے قتل میں ملوث ملزم نعمان فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔ ملزم نعمان نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے بہنوئی کو قتل کرایا تھا۔ اسپین میں ریڈ وارنٹ جاری ہونے پر ملزم نعمان پاکستان آیا تھا۔ ملزم نعمان قیصر کے خلاف لاہور میں 3 مقدمات درج تھے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایرانی حملوں کے خلاف قرارداد منظور، بحرین نے ایران کے خلیجی تعاون کونسل ممالک اور اردن پر حملوں کی مذمت کی قرارداد پیش کی تھی۔ پاکستان سمیت سلامتی کونسل کے 13 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایران کے خلاف قرارداد کی ووٹنگ میں روس اور چین نے حصہ نہیں لیا۔ روس کی تجویز کردہ فوری جنگ بندی اور مذاکرات شروع کرنے کی قرارداد مسترد کر دی گئی۔ روس، چین، پاکستان اور صومالیہ نے روسی جنگ بندی قرارداد کے حق میں ووٹ دیے۔ امریکہ نے روسی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ یو اے ای کا ایران کے حملوں کی مذمت پر مبنی سلامتی کونسل کی قرارداد کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ میں روس اور امریکہ آمنے سامنے، ایران کے خلاف قرارداد روس نے جانبدارانہ اور یک طرفہ پیش کی۔ روسی مندوب نے کہا، کوئی یہ قرارداد پڑھے گا تو ایسا لگے گا تہران بغیر کسی وجہ کے حملے کر رہا ہے۔ تہران پر حملے اور اس کے پیچھے وجوہات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ قرارداد میں تہران پر حملوں کی مذمت نہیں کی گئی۔ ایران کہتا ہے امریکہ عرب ممالک کے اڈے ان کے خلاف استعمال نہ کرے۔ سینٹ کام نے کہا، ایران پر حملوں کے لیے اڈے استعمال کیے گئے۔ ہم صرف خلیجی عرب ممالک ہی نہیں، تہران پر بھی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکی نمائندے نے ایران اور اس کے دوست ملک کو جھوٹا قرار دیا، کہا ایران مسلسل شہری علاقوں پر بمباری کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل ایرانی حملوں کے متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ دنیا کے 135 ممالک ایرانی حملوں کے خلاف ہیں۔ ایران کے شہری علاقوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران کا مقصد ایٹم بم سے امریکہ اور دنیا میں موت بانٹنا ہے۔ Pakistan also condemned have seriously jeopardized international peace and security. Pakistan supports the sovereignty and territorial integrity of Iran. We are deeply concerned by the instability in Iran. As a neighboring country, Pakistan has not remained immune from these impacts. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس، پاکستان کی ایران پر حملوں کی مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا، ایران پر حملوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ ایران پر غیر ضروری حملے کر کے خطے کو تنازع میں دھکیل دیا گیا۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے۔ ایران کی صورتحال کا اثر ہم پر بھی پڑتا ہے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد پر ایرانی مندوب کا اظہار افسوس، کہا سیکورٹی کونسل مینڈیٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسرائیل نے امریکہ کو جنگ میں دھکیلا۔ امریکہ اور اسرائیل جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں نے واضح طور پر ایران کے خلاف جارحیت کی۔ سلامتی کونسل نے موجودہ تنازع کی بنیادی وجہ کو نظر انداز کر دیا۔ Take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? ایران کے خلاف جنگ جیت چکے لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ریاست کینٹکی میں مڈ ٹرم الیکشن سے متعلق ریلی سے خطاب میں کہا،
امریکہ ہر 2 سال بعد ایران پر حملے کے لیے نہیں جا سکتا. اب جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا ایران سے واپس نہیں آئیں گے. امریکہ کو ایران میں اپنا کام لازمی مکمل کرنا ہوگا. پینٹاگون نے 168 ایرانی طالبات کے جاں بحق ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی. ایران میں طالبات کے اسکول پر حملے کی پینٹاگون کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا حملہ غلط انٹیلیجنس معلومات کے باعث ہوا. پرانی معلومات کے باعث میزائل داغا گیا. امریکی فوج قریبی IRGC کی ایک تنصیب کو نشانہ بنا رہی تھی. ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی غلط معلومات کی بنیاد پر یہ سنگین غلطی پیش آئی. دبئی کے کریک ہاربر کے قریب عمارت پر ڈرون گر گیا. سول ڈیفنس ٹیموں نے عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پایا. واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں. UAE وزارت دفاع کے مطابق فضائی دفاع نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کیا. بدھ کو 6 بیلسٹک میزائل، 7 کروز میزائل اور 39 ڈرونز کو ناکام بنایا. ایرانی حملوں میں 268 بیلسٹک میزائل روکے، 15 کروز میزائل اور 1514 ڈرونز کا مقابلہ کیا. اماراتی، پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی باشندوں سمیت 6 افراد جاں بحق، 131 افراد زخمی ہوئے. ایران کی خلیج میں اسرائیلی اور امریکی اقتصادی مراکز پر حملوں کی دھمکی. DIFC نے دبئی میں اپنے دفاتر سے حملے کا انخلا کر دیا. دبئی میں سٹی بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اور دیگر بینکوں کے دفاتر بند کر کے ورک فرام ہوم شروع. HSBC کے بھی دفاتر بند، عملے کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت. HSBC نے قطر میں تمام برانچز بند کر دیں. ایرانی بینک پر اسرائیلی حملے کے بعد تہران نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے. تسنیم نیوز کا کہنا ہے خطے میں گوگل اور ٹیک کمپنیاں بھی جائز اہداف ہو سکتی ہیں. پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق کی 40ویں لہر کی ویڈیو جاری کر دی. تازہ کارروائی کو یا امیر المومنین کا نام دیا گیا. آپریشن کے تحت اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. بیت المقدس اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے. اسرائیلی علاقوں میں دھماکوں کی آواز سنی گئی. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جوابی کارروائیوں کا سلسلہ حملہ آور قوتوں کے پچھتاوے تک جاری رہے گا. تسنیم نیوز نے بتایا تازہ حملوں میں اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس ادارے امان کے اہم یونٹ حیفا میں بحری اڈے اور گرین پائن ریڈار سسٹم پر حملے کیے گئے. گرین پائن ریڈار ایرانی میزائلوں کا مقابلہ کرنے کا اہم مرکز تھا. اس سے پہلے 1 ٹن وار ہیڈ کے ساتھ القدر میزائل بھی داغے گئے. ایک میزائل پر ایپسٹین جزیرے کے متاثرین کی یاد میں عبارت درج تھی. تل ابیب کے مرکز پر بھی میزائل داغے گئے. بین گوریان ایئرپورٹ پر بھی میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا گیا. اسرائیلی علاقے بیر یعقوب پر خیبر شکن میزائلوں سے حملہ کیا گیا. راکٹ حملوں میں وسطی اسرائیل کے علاقے شیرون میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا. عراقی ساحل پر ایک جنگی جہاز نے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا. عرب میڈیا کے مطابق حملے کے بعد آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی. دونوں آئل ٹینکروں سے عملے کے 25 ارکان کو نکال لیا گیا. روس اور پاکستان کے سربراہان سے رابطوں میں خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام لکھا صہیونی حکومت اور امریکہ کی طرف سے بھڑکائی گئی جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کرنا ہے. معاوضے کی ادائیگی اور مستقبل کی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں درکار ہیں. آزاد کشمیر اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش اور بوندا باندی. بھمبر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش. راولپنڈی اور گرد و نواح میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری. موسم خوشگوار. سیدپور، کٹاریاں، چکلالہ، بوگڑا، شمس آباد اور پیر بدھائی میں بارش. لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی. شہر پر سیاہ بادل چھا گئے.